رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات تو ان تینوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی، اور کسی درجے میں ایسی ہی جامعیت اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی حاصل تھی۔ لیکن بعد کے قرنوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر وارثین و نائبین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے، لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبے کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا۔ اور بے شک بعد کے ان قرنوں میں دین کا پھیلاؤ جس درجے بڑھ گیا تھا اور جو حالات پیدا ہو گئے تھے، ان میں ایسا ہونا ناگزیر بھی تھا۔ اس صورت اور اس تقسیم عمل نے خواص امت میں ائمہ، قائد، فقہا اور صوفیاء کے الگ الگ طبقے پیدا کیے۔ پس جس طرح ائمہ عقائد اور فقہا نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی حفاظت اور تنقیح و تفصیل کی، اسی طرح حضرات صوفیاء نے دین کے تیسرے اہم شعبے کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی و نیابت کی، اور اس لیے امت پر ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے، اور دین کے اس تکمیلی شعبے میں امت ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔ پس سلوک و تصوف کی اصل غرض و غایت اور صوفیاء کرام کی مساعی کا اصل نصب العین دراصل دین کا یہی تیسرا شعبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور اخلاق و احسان اور زہد و توکل جیسی روحانی و قلبی صفات و کیفیات کی تحصیل اور اخلاق کا تزکیہ۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں صرف کتابی مطالعے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ان کا صحیح ادراک بھی نہیں ہوتا، اور اس دولت کے کسی وارث اور حامل کی صحبت و خدمت میں رہ کر مشاہدہ آثار ہی کی راہ سے ان کی کچھ معرفت ہوتی ہے، اور پھر ان کے حصول کے متعلق بھی عام سنت اللہ چونکہ یہی ہے کہ اس کے حاملین کی صحبت و رفاقت اور تربیت ہی اس کا عام ذریعہ ہے، اس لیے ایسے لوگ اس شعبے سے اکثر محروم اور اس کی معرفت سے بھی قاصر رہتے ہیں جن کو کسی ایسے بندے کی صحبت و رفاقت کی توفیق نہ ملی ہو جو اس دولت کا حامل ہو۔ ہمارے اس زمانے میں جو بہت سی نئی چیزیں اور نئے حالات پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وسائل نشر و اشاعت کی وسعت اور کتابوں کی کثرت نے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو دین کو صرف کتابوں اور رسالوں کے صفحات سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ چیز فی نفسی ہی کچھ بری نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے اچھی ہی ہے کہ اس طرح دینی افادہ و استفادہ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو دین کے کسی ایسے بالاتر نمونے کے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوتا جو خصوصیت سے اس تیسرے شعبے کا بھی حامل ہو، اور جس کو دیکھ کر یہ اپنے علم و عمل کو ناقص و نارسیدہ اور اپنی دینی معرفت کو ناتمام سمجھ سکیں، اس لیے بعض اوقات یہ حضرات اس ذوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو لٹریچر کی راہ سے جو ہم نے جان بوجھ لیا ہے، بس یہی کل دین ہے۔ اور چونکہ آج کل کا عام پسند دینی لٹریچر بھی زیادہ تر ایسے ہی اہل علم و اصحاب قلم کا تیار کیا ہوا ہے جو خود اس مرض میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ اپنے ناظرین کو اس بیماری سے نکالنے کے بجائے ان کے مرض کو اور زیادہ راسخ اور سنگین کر دیتا ہے۔ اور اس سے اور زیادہ رنج و افسوس کی بات یہ ہے کہ اس محرومی میں ہمارے قدیم دینی مدارس کے پڑھے ہوئے وہ بہت سے فضلاء بھی اس کتابی طبقے کے شریک حال ہیں جو کسی وجہ سے اس شعبے سے ناآشنا ہونے کے باوجود اسی ذوم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس لیے دین کے اس تکمیلی شعبے کی طلب اور تحصیل کا کوئی داعیہ ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ قابل تعجب اور موجب حیرت رویہ بعض ان حضرات کا ہے جو حضرت مجدد الفثانی، حضرت شاہ ولی اللہ امیر المومنین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ کو اپنے اپنے زمانوں کا مجدد اور دین و سنت کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ تصوف کو ضلال مبین بھی کہتے ہیں، حالانکہ جس کسی کی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف اور شاہ اسماعیل شہید کی ابقات اور منصب امامت اور حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مجموعہ ملفوظات صراط مستقیم کا مطالعہ کیا ہو، وہ اس حقیقت سے ضرور واقف ہوگا کہ یہ حضرات سلوک و تصوف کے صرف قائل اور حامل ہی نہیں
بلکہ دین کے اس شعبے کے خاص داعی اور علمبردار اور اصحاب سلاسل ائمہ ہیں، اور اپنی تعلیم و تربیت اور اپنے تعامل میں ان حضرات نے تصوف کو خاص اور غیر معمولی اہمیت دی ہے، اور جو لوگ اس سے بے بہرہ ہوں ان کو دین کے مغز سے بے نصیب تک لکھا ہے۔ بس ایک طرف ان کو مجدد یعنی اپنے اپنے وقت میں نبوت و رسالت کی بدرجہ اختصاص نیابت کرنے والا ماننا، اور دوسری طرف زندگی کے ان کے سب سے نمایاں پہلو اور ان کے عمر بھر کے طرز عمل کو ضلال مبین قرار دینا، اور جو لوگ اس 14ویں صدی میں گزشتہ صدیوں کے ان ائمہ اور مجددین کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے طریقے پر اصلاح و تزکیہ نفس کی کوشش کو صحیح سمجھتے ہوں، ان پر خانقاہیت اور پیری مرودی کی پھپتیاں کسنا، اس کے سوا کیا عرض کیا جائے کہ دینی ذمہ داریوں کے عدم احساس کے علاوہ علمی سنجیدگی کے مقام سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ یہ چھوٹی سی کتاب جو دراصل چند مقالات کا مجموعہ ہے، اس کی اشاعت سے ہماری خاص غرض اور امید یہی ہے کہ دین کے اس تکمیلی شعبے کی جو واقعی نوعیت اور افادیت ہے اور دین میں اس کا جو حقیقی مقام ہے، اللہ کی توفیق بندے اس سے واقف ہو کر اس خیر کثیر اور اس دولت عظمیٰ کو حاصل کریں جو اس راستے سے حاصل کی جا سکتی ہے اور لاکھوں بندگان خدا نے حاصل کی ہے۔ اور اس بارے میں آج کل کے اکثر ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اور الجھنیں حقیقت ناشناسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ صاف ہوں۔ اس میں شروع کے 3 مقالے خود اس عاجز راکم سطور کے ہیں۔ اس کے بعد 3 ہی مقالے ہمارے محترم دوست مولانا محمد اویس صاحب ندوی نگرامی کے ہیں۔ اس کے بعد ایک مقالہ اہل تصوف اور دینی جد و جہد رفیق محترم مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے قلم سے ہے۔ آخری 8واں مقالہ اسی عاجز کا ہے۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اور کچھ طویل اور ضخیم بھی نہیں، بس خود پڑھیے اور لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے اس سے براہ راست واقفیت حاصل کیجیے، اور باتیں صحیح اور اچھی معلوم ہوں تو ان سے فائدہ اٹھائیے اور لکھنے والوں کے لیے دعائے خیر کیجیے۔ محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ، دی قادہ 1300۔